عورت مارچ میں رائما کی آواز سب سے بلند تھی۔ آزادی، ہمیں والد سے چاہیے آزادی، ہمیں بھائیوں سے چاہیے آزادی، ہمیں شوہر سے چاہیے آزادی۔ آزادی مارچ کے بعد وہ گھر آئی تو اگلے دن والد نے اپنی بیٹی سے کہا، رائما بیٹی مبارک ہو، میں نے عورت مارچ سے متاثر ہو کر آج سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ یہ کہہ کر والد آفس چلے گئے۔ والد کے جانے کے بعد رائما نے اپنے بوائے فرینڈز اور دیگر دوستوں کو کامیاب عورت مارچ کی خوشخبری سنائی۔ شام میں والد آفس سے واپس آتے ہی رائما سے مخاطب ہوئے، رائما تم ابھی تک گھر پہ ہو؟ رائما حیرت سے بولی، کیوں ڈیڈ، میں نے کہاں جانا تھا؟ والد بہت سنجیدگی سے بولے، صبح میں نے تمہیں کہا تھا نا تم آزاد ہو، یہی کہتی ہو نا تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے اور اب میرا گھر میری مرضی، چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکل جاؤ باہر۔ رائما سٹ پٹا کر بولی، لیکن ڈیڈ، والد بات کاٹتے ہوئے، لیکن ویکن کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب رائما کے پاس دو ہی راستے تھے، گھر سے نکل جائے یا پھر والد سے معافی مانگ لے۔ شاید معافی مل بھی جاتی، لیکن رائما نے عورت مارچ کے دوستوں کے غرور میں گھر سے نکلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اپنے بوائے فرینڈ کا نمبر ملایا، ہیلو روشان، تم کہاں ہو؟ روشان نے پوچھا، جان پریشان لگ رہی ہو، اینی پرابلم؟ رائما نے جواب دیا کہ ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے، تمہارے ساتھ رہنا ہے اب مجھے۔ اوہ ڈونٹ وری یار، آ جاؤ، آئی ویٹ یو، ویلکم، اب تو ملی اصل آزادی، گڈ گڈ۔ رائما روشان کے گلے لگی۔ روشان خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ روشان کو جو چاہیے تھا وہ آسانی سے مل چکا تھا۔ اب بار کلب اور کسائی گلی کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ روشان نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے رائما کی طرف دیکھا، جو دونوں ہی گلے ملتے آرام دہ بیڈ پر دھڑام سے گرے تھے۔ ایک دن روشان کے کہنے پر رائما اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ڈیڈ، مجھے آپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ والد حیرت سے رائما کو دیکھتے ہوئے بولے، میری جائیداد سے تمہیں حصہ چاہیے؟ تمہاری عورت مارچ میں وراثت کا ذکر تو کہیں نہیں دیکھا۔ تقسیم وراثت تو اسلامی حکم ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ میری جائیداد میری مرضی، لہٰذا گو بیک اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب مائی لائف۔ سوری، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چند دنوں بعد رائما اور روشان جائیداد کے سلسلے میں اسلامی قانون کا سہارا لینے کا سوچتے ہیں۔ کچہری جا پہنچتے ہیں۔ رائما ایڈوکیٹ سے مخاطب ہوئی، سر، مجھے اپنے ڈیڈ کی جائیداد میں حصہ چاہیے۔ ایڈوکیٹ کچھ فائلیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد رائما سے بولا، رائما صاحبہ، اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے اور اپنی چھوٹی بیٹی کے نام منتقل کر دی ہے۔ سوری۔ مزید چند دنوں بعد ایک رات روشان ایک دوشیزہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ رائما یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا سی جاتی ہے اور سوالیہ نظروں سے روشان کو گھورنے لگتی ہے۔ روشان بولا، رائما، ان سے ملو، یہ سمرین ہے، میری نئی گرل فرینڈ۔ رائما حیرت سے، مگر وہ تو میں ہوں تمہاری گرل فرینڈ، یہ ایک اور کیسے؟ روشان، ڈی چوک کا وہ ہمارا مقصد نعرہ تم بھول چکی ہو کیا؟ میرا جسم میری مرضی۔ اب تمہیں بھی مسلم سوچ رکھنے والوں کی طرح میرا جسم میری مرضی کی مخالف بن گئی ہو۔ لگتا ہے تم مسلمانوں جیسا سوچنے لگ گئی ہو۔ تم اب آزاد ہو، چلی جاؤ یہاں سے، یہ میرا گھر ہے اور مرضی بھی میری ہوگی۔ روشان یہ کہتے ہوئے سگریٹ کا لمبا کش لگا کر پھیکی مسکراہٹ سے نئے شکار سمرین کی طرف دیکھتا ہے اور آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے نئے تیار فرنشڈ روم میں بلا لیتا ہے۔ وہ رات آئمہ پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ اسے اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ دار، لٹی ہوئی عزت کا خیال بہت تڑپاتا ہے۔ رو رو کر برا حال کر لیتی ہے۔ اپنے خالق اللہ کے احکامات سے بغاوت، والدین کی نافرمانیاں، بہن بھائیوں کا پیار اندر سے کھٹکے لگاتا ہے۔ اگلے دن وہ چھوٹا سا بیگ تھامے روشان کے گھر سے نئی منزل کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ آج پھر وہ کھلے آسمان تلے ڈی چوک پر اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے، مگر اب حقوق کا معنی بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔
اس کے ذہن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل کی عورت پر برسنے والے مظالم کی فلم گھومنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بس سٹاپ پر اس حالت میں کھڑی تھی کہ ٹانگیں لرز رہی تھیں اور دل کی دھڑکنیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آنکھیں امڑنے کو بے تاب تھیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ موبائل نکال کر باری باری اپنے دیگر بوائے فرینڈز کو کال ملاتی رہی۔ پہلا بوائے فرینڈ بولا، یار گھر تو نہیں لے جا سکتا، ایک دوست کے ڈیرے پر لے جا سکتا ہوں، مگر اسے بھی راضی رکھنا ہوگا۔ روشان کی طرح وہ بھی بہت روشن خیال ہے، آگے تم سمجھدار ہو، تمہیں بھی چھت مل جائے گی اور ہم دونوں کا کام بھی چلتا رہے گا۔ رائما نے غصے سے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈی چوک میں ملنے والے ایک فرینچ داڑھی والے بوائے فرینڈ کا خیال آیا۔ اس سے امید لگائی، اس کا نمبر ڈائل کیا تو دوسرا بوائے فرینڈ دکھڑا سننے کے بعد بولا، یار میرے پاس ابھی فوری جگہ تو نہیں ہے، تم ایسا کرو 2 دن تک تم ہوٹلنگ کر لو، تب تک میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ تمہیں کہاں رکھا جائے۔ رائما اگلی سٹوری سمجھ جاتی ہے۔ بھیڑیوں کے گروہ میں پھنسی ہرن کو وہ کئی بار جیوگرافک چینل پر دیکھ چکی تھی۔ چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے کا سوچ کر ہی اس کے جسم کا انگ انگ کانپ اٹھا۔ آخری امید لیے کانپتے ہاتھوں ڈی چوک دھرنا آرگنائز کرنے والی میڈم جوبیا اور سر پیترس کی عالمی NGO سے منسلک تنظیم کا نمبر ملاتی ہے تو اسے جواب ملتا ہے کہ ہم ضرور آپ کو اپنے پاس بلا لیتے، لیکن ہم 1-2 دن میں بزنس کے سلسلے میں امریکہ جا رہے ہیں، سوری مگر آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے، آپ کو ایک ایڈریس دے رہے ہیں، اس پر پہنچ جائیں، آپ کو تحفظ بھی ملے گا اور بھاری رقم بھی، اور ساتھ ہی ایک بڑی کوٹھی کی لوکیشن رائما کو بھیج کر رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ رائما خوشی خوشی لوکیشن لگا کر گاڑی بک کر لیتی ہے اور نئی رہائش بڑی رقم کا سوچ کر دل ہی دل میں امریکی NGOs کے نمائندوں کو دعائیں دینا شروع ہو جاتی ہے۔ منزل اور معاوضے کا سوچ کر اسے خیال آتا ہے کہ اب وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اس کو نوچنے والے بھیڑیوں سے بدلہ لے سکے۔ اسے روشان اور اس کے دوست انسانوں کے روپ میں بھیڑیے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈرائیور کی آواز، میڈم آپ کی منزل آ گئی ہے، رائما کو اس کے خیالوں سے باہر نکال لاتی ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی کوٹھی اور پارکنگ میں کھڑی رنگ برنگی گاڑیاں دیکھ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بہت لوگ موجود ہیں، مگر خیر وہ منزل تک پہنچ ہی گئی۔ یہ سوچ کر وہ قدم کوٹھی کے مین گیٹ میں رکھتی ہے۔ گیٹ پر کھڑا دربان کسی 5 اسٹار کے دربان کی طرح رائما کو جھک کر سلام کرتا ہے اور ایک جانب چلے جانے کا اشارہ کرتا ہے، جیسے رائما کے آنے کی خبر پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار رائما انجانے خوف لیے سامنے بنے ایک آفس ٹائپ روم میں داخل ہوئی تو ایک کالے رنگ کا حبشی رائما کو دیکھتے ہی کھڑا ہوا اور بولا، ویلکم بیبی، آئی تھینک یو فار جوائننگ آر کلب۔ Our body in this club is to complete freedom of our will۔ رائما حبشی کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں پہنچ چکی ہے۔ اچانک اسے سوشل میڈیا پر لکھے جانے والی تحریر، بکریوں کی آزادی کے لیے بھیڑیوں نے مارچ کیا والی یاد آ جاتی ہے، اور ان کا ساتھ دینے والی بکریوں کا حشر نشر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ اچانک رائما کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ ساری توانائیاں جمع ہوتی محسوس ہوئیں اور تیزی سے اس نے بیرونی دروازے کی طرف اس طرح دوڑ لگائی کہ جیسے 1 منٹ بھی اور رکی تو کلب کے بھیڑیے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ایک لمبا ٹائم دوڑنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ بڑی کوٹھیوں اور پوش گھروں سے نکل کر نسبتاً کھلی جگہ کھلے آسمان تلے پہنچ چکی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ حیران ہو گئی کہ آج پھر وہ جس کھلی جگہ کھلے آسمان تلے موجود ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں، وہی ڈی چوک ہے جہاں اس نے میرا جسم میری مرضی کے لیے چند ماہ پہلے دھرنا دیا تھا۔ رائما کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا، آنکھوں کا بند ٹوٹ گیا، آنسو سیلاب کی طرح آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے میں وہ زمین بوس ہوئی کہ جیسے اگر نافرمانی میں 1 بھی سیکنڈ اور کی
देर लगाई तो भेड़िए उसे चीर फाड़ कर रख देंगे। सरजमीन बोझ सजदे में रखे हुए अपने खालिक से चीख चीख कर वो माफ़ी मांगने लगी। ऐ मेरे मालिक, जिंदगी मेरे पास है, लुटी हूँ मगर मैं मरी नहीं हूँ। तू मुझे एक और मौका दे दे, बस मैं तेरी फर्मा बरदार बंदी बन के रहूँगी। आज मैं औरत की इज्जत, इस्मत और हया के लिए जहाद का अहद करती हूँ। मेरे मालिक, मुझे बस सिर्फ एक मौका और दे दे। राइमा की दिल दोस्त चीखें डी चौक में दूर खड़े सिक्योरिटी अहलकार को मुतवज्जो करती हैं, जो वहां आ पहुंचता है और राइमा को पकड़ कर हिलाता है। क्या हुआ बीबी जी, क्या हुआ? राइमा के जिस्म और जान में एक जैसे अनजानी ताकत सी महसूस होती है। जहन और दिल गवाही देते हैं कि जैसे राइमा को उसके खालिक ने माफ़ कर दिया हो। वो अपना चेहरा छुपाना चाहती है, लेकिन कांधे पे ना दुपट्टा ना स्कार्फ। वो अपने दस्ती रुमाल से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद। सिक्योरिटी एहलकार राइमा की कैफियत समझकर दूसरे एहलकार को कहता है कि बीबी के लिए पर्दा लेकर आओ, जिसको सुनकर उसका अंग अंग खुशी से झूम उठा। जी हाँ, वही चेहरा जिस पर बुर्का डालते हुए उसे जलालत महसूस होती थी। कुछ अरसा पहले तक बुर्के वालियां पत्थर के ज़माने की जैसी लगती थीं। आज उसको उन पर और उन जैसा बनने पर नाज आ रहा था। ये दुनिया गोल है राइमा। जिस मर्द से आज़ादी का नारा लगाकर चली थी, वो भेड़िए की चाल थी। राइमा सोच रही थी कि देर हुई है, मगर अंधेर नहीं हुई। अभी जिस्म में सांस बाकी है। पूरा जोर लगा दूंगी मैं कौम की बेटियों को भेड़ियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए। सिक्योरिटी एहलकार सोचों और ख्यालों में गुम राइमा को आवाज़ देकर कहने लगा, बीबी आप कौन हैं और कहाँ जाना है आपको? वो आहिस्तगी से मगर पुरसकून अंदाज में जवाब देने लगी कि मेरा सिवाय रब के इस जहान में कोई नहीं। सिक्योरिटी एहलकार राइमा के आईडी कार्ड से उसके वालिदैन को एक मोबाइल ऐप के ज़रिए रसाई हासिल करता है और उसके वालिद से गुफ्तगू करते हुए उसे बताता है कि एक बापर्दा लड़की इस्लामाबाद डी चौक से मिली। पूछने पर कहती है कि अल्लाह के सिवा मेरा इस जहान में कोई नहीं, राइमा नाम है। क्या आप राइमा के वालिद मोहतरम बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद डी चौक, बापर्दा लड़की, राइमा, ये सब सुनकर उसके वालिद फूट फूट कर रोने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जितनी मेहनत से उसने एक पौधे को जवान किया था और वो बगावत पे उतर आया था, आज फिर वो अल्लाह की राह पर वापस आ चुका। वो खुशी के आंसू बहाते हुए सिक्योरिटी एहलकार को कहता है, हाँ ये मेरी ही बेटी है, आप उसको उधर ही रोको, मैं अभी लेने आता हूँ। फ़ोन की आवाज़ राइमा के कानों तक भी पहुँच रही थी। राइमा को वो वक्त शिद्दत से याद आ रहा था जब वो छोटी थी और स्कूल जाया करती थी। छुट्टी के वक्त कभी अब्बू लेट हो जाते तो राइमा को बोलते कि बेटे आप उधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। मगर आज मामला उलट था। आज अब्बू नहीं, राइमा लेट थी। अब्बू ने एक बार फिर वक्त पर पहुंचकर राइमा को एक पुरसकून बेटी, रानी, भाई बहनों की लाडली वाले घर में पनाह दे दी थी। राइमा सोच रही थी, मुसलमान औरत रानी और कभी महारानी होती है। उसे मर्द को इज्जत देने की ज़रूरत है, मर्द के हकूक़ की बात करने की ज़रूरत है, औरतों को मर्दों की लाइफ को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, वही मर्द जो बाप और भाई और शोहर और बेटे के रूप में भेड़ियों से बचाने के लिए औरत के मुहाफिज होते हैं। इन चंद माह के तजर्बात ने राइमा के अक्ल से पर्दे हटाकर चारों तबक रोशन कर दिए थे। राइमा का अंग अंग ईमान की दौलत से माला माल हो चुका था। नाम नेहाद आज़ादी के नारों ने बागी राइमा को हकीकी आज़ादी के मायने समझा दिए थे। वो आज बहुत खुश थी। मुकम्मल इत्मीनाने कल्ब पर वो अपने खालिक अल्लाह और दुनियावी मालिक वालिद के सामने झुकी जा रही थी और उसके वालिद राइमा को ऐसे पिचकार रहे थे जैसे वो चंद माह की बच्ची हो। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान की बेटियों को कामिल हिदायत अता फरमाए। आमीन।